أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 5 سے لے کر 7 تک تلاوت کر رہے ہیں. یعنی آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء کی آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 7 تک ہے. تو چلیے اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، ادب سے سنتے ہیں، عمل کی نیت سے سنتے ہیں، یاد رکھنے کی نیت سے اور دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے سنتے ہیں. پہلے ان آیتوں کا مفہوم جو ہے تھوڑا سا عرض کر دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہلی والی 5ویں آیت میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ کی نگرانی کے اندر، سرپرستی کے اندر یتیم پرورش پا رہا ہو، آپ اس کی کفالت کر رہے ہوں، تو آپ ان کو بالغ ہونے سے پہلے ناسمجھی کی عمر میں ان کا مال مت دیا کرو، اس لیے کہ وہ ناسمجھی کی وجہ سے اس کو اڑا دیں گے، ضائع کر دیں گے، اور مال کا ضائع کرنا جو ہے وہ حرام ہے. تو مال کا ضائع کرنا بھی حرام ہے. یہ مسئلہ علماء نے اسی آیت سے ثابت کیا ہے. پھر فرمایا کہ ان کو مال مت دو تم جب تک نہ وہ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. کہتے ہیں ان کو آرام پہنچاؤ. اگر کوئی یتیم آپ کی کفالت میں ہے تو ان کو آرام پہنچانے کی بھرپور کوشش کرو، پوری طرح سے ان کو آرام پہنچاؤ. ان کا خرچہ، کھانا پینا، پہنوانا، یہ ساری چیزیں جو ہے ان کا خیال رکھو. اور پھر فرمایا کہ ان کو آزمایا کرو، کہ بازار سودا لینے کے لیے بھیج دو، ان کو کوئی چیز لے آؤ، ان کو جانچا کرو کیا ان کے اندر خرید و فروخت کی، مال کو بچانے کی سمجھ بوجھ اور شدھ بدھ پیدا ہوئی ہے کہ نہیں. پھر فرمایا جب آپ کو یہ شدھ بدھ پتہ لگ جائے کہ واقعی وہ جو ہے وہ خرید و فروخت کی ان کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو گئی ہے، اپنے مال کو بچانے کی جو صلاحیت پیدا ہو گئی ہے، بڑھانے کی صلاحیت، ان کو دے دو. پھر وہ دوسری بات ہے کہ وہ دینداری، ان کے اندر دینداری کی آئی ہو یا نہ آئی ہو، اس سے بحث یہاں پر نہیں ہے. صرف اس سے بحث ہے کہ اپنے مال کو ضائع نہ ہونے دے اور اس کو بچا کر آگے بڑھانے کی صلاحیت ان کے اندر پیدا ہو جائے. پھر فرمایا کہ ولی جو سرپرست جو ہوتا ہے وہ کسی یتیم کی پرورش کرتا ہے، اس سے بالکل لینا جائز نہیں. ہاں اگر کوئی خود بیچارہ غریب ہے تو وہ جو ہے کچھ دے دے اس میں سے، تو وہ کچھ لے سکتا ہے اپنی ضرورت کے بقدر، اور یہ اس کے لیے اجرت نہیں ہے.
اور پھر فرمایا کہ جب مال دینا ہو، ان کے حوالے کرنا ہو، تو آپ گواہ رکھ لیا کرو کہ میں نے دیکھو یہ یتیم اب بالغ ہو گیا ہے، اس کے اندر سمجھ بوجھ آ گئی ہے اور میں اس کو جو ہے اس کا مال دے رہا ہوں، تاکہ کل ہو سکتا ہے وہ آپ پر اعتراض کرے کہ اس نے میرا کھا لیا، مجھے دیا نہیں، دبا لیا، غصب کر لیا، تو اس قسم کے اعتراض سے آپ بری رہیں گے۔ پھر فرمایا عورتوں کے لیے بھی والدین کے چھوڑے ہوئے مال سے حصہ ہے، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے۔ یہ حصہ کتنا ہے اللہ خود ہی آگے بتا رہے ہیں، عورت کے لیے کتنا ہے، مرد کے لیے کتنا ہے، یہ اگلی آیتوں میں انشاءاللہ آ جائے گا۔ تو فرمایا کہ اللہ نے خود مقرر کر دیا، ایسا نہیں کہ کوئی جدید فکر کا شیدائی جو ہے اور جو جدید فکر سے مرعوب جو آدمی ہے وہ آئے اور خود ہی قانون سازی کرنے لگے کہ نہیں بھائی عورتوں کو اتنا دیا جائے گا، مردوں کو اتنا دیا جائے گا، اس سے کم کیا جائے، اس کو بڑھایا جائے، جیسے کہ عام طور دنیا کے جاہلوں کا قاعدہ ہے، کبھی ایک قانون بناتے ہیں، کبھی عورت کو بڑے اونچے مقام پر لے جاتے ہیں، مرد کے برابر لے کر کھڑا کر دیتے ہیں، اور کبھی کیا کرتے ہیں اتنی اس کو ایک زمانے میں ایک اتنا پست کر دیا گیا کہ اس کو انسان ہی نہیں سمجھتے۔ نہیں، اللہ نے فرمایا میں نے خود ان کا حصہ مقرر کر دیا، آپ کو حصہ مقرر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو چلیے ترجمہ سنتے ہیں۔ وَلَا تُؤْتُوا، اور نہ دو، السُّفَہَاء، ناسمجھوں کو، اموالکم، اپنے مال، تم اپنے مال، التی، وہ، جعل اللہ، جس کو بنایا ہے اللہ نے، لکم، تمہارے لیے، قیاماً، سہارا، قیاماً سہارا بنایا ہے، زندگی گزارنے کا ذریعہ بنایا ہے، ورزقوہم، اور کھلاؤ ان کو، وکسوہم، اور ان کو، وکسوہم فیہا، اس میں سے، وکسوہم، اور پہنا، وکسو، اور پہناؤ، ہم، ان کو، وقولو، اور کہو ان سے، لہم، ان سے، قولم، معروفہ، بھلی بات، اچھی بات، یعنی یہ کہتے رہو کہ تم دل برداشتہ نہ ہو، تم فکر نہ کرو، تم ٹینشن مت لو، تمہارا جو مال ہے یہ مال تم ابھی چھوٹے ہو، جب بڑے ہو جاؤ گے تو بالکل تمہارا مال تمہارے سپرد کر دیا جائے گا، تمہارے حوالے کر دیا جائے گا۔ وابتلو، اور تم ان کو جانتے رہو، الیتامہ، یتیموں کو، حتیٰ، یہاں تک کہ، بلغو، وہ پہنچ جائیں، النکاح، نکاح کی عمر کو، یعنی وہ بالغ ہو جائیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک لڑکا 18 سال کی عمر میں اور لڑکی 17 سال کی عمر میں بالغ ہوتی ہے۔ تو ہاں، اس سے پہلے اگر کسی کے بلوغت کی علامت آ جائیں تو دوسری بات ہے کہ لڑکی کا حیض آ جائے اور بچے کو لڑکے کو احتلام ہونا لگے، تو جب بھی وہ بالغ مانے جائیں گے، ان پر نمازیں فرض ہو جائیں گی، روزے فرض ہو جائیں گے، مال ہو تو زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی۔ فَإِنْ آنَسْتُمْ، پھر اگر جان لو تم، منہم، ان کی طرف سے، رشدن، سمجھداری کو، فَادْفَعُوا، تو دے دو تم، الیہم، ان کو، اموالہم، ان کا مال، وَلَا تَأْكُلُوهَا، اور نہ کھاؤ تم اس کو، یعنی ان کے مال کو، اسرافاً، فضول خرچی کر کے، اڑا کر، یعنی ان کے مال کو مال مفت کہتے ہیں نا، مال مفت دلے بے رحم، کہ دوسرے کا مال ہے خرچ کرو جیسے چاہو خرچ کرتے رہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وَبِدَارًا، اور جلدی کر کے، ان یکبروا، کی وہ بڑے ہو جائیں، ان یکبروا، کی وہ بڑے، یعنی بڑے ہو گئے ہمیں نہیں کھانے دیں گے، پہلے ہی ہم اڑا لیں، بڑے ہوئے ہمیں کہاں لینے دیں گے، پھر ایسا نہیں کرنا ہے، اللہ نے فرمایا۔ ومن، اور جو، کان ہو، غنیًا، مالدار، فلیستعفف، تو بالکل بچ کر رہے، فلیستعفف، وہ بالکل بچ کر رہے۔ ومن کان، اور جو، فقیراً، کیا ہو، محتاج ہو، نادار ہو، فلیأکل، تو چاہیے کہ کھائے وہ، بالمعروف، بھلائی کے ساتھ، فإذا، تو جب، دفعتم، دے دو تم، الیہم، ان کو، اموالہم، ان کے مال، فاشہدوا، تو تم گواہ بناؤ، علیہم، ان پر، یعنی ایک دو آدمی کو لاؤ، بلکہ 4 کو لے آؤ، دو، کم سے کم 2 ہونے چاہیے، 2 گواہی کے لیے شریعت 2 آدمی مانگتی ہے، دیندار ہوں اور مرد ہوں، 2 بھی کافی ہیں۔ تو ان سے کہہ دو کہ میں نے ان کا مال ان کا مال میں نے حوالے کر دیا ہے، فاشہدوا، تو گواہ بناؤ، علیہم، ان پر، وکفا، اور کافی ہے، باللہ، اللہ، حسیبہ، گواہی دینے کو، یعنی اللہ تبارک، وکفا باللہ، اور کافی ہے اللہ، حسیبہ، حساب لینے کے لیے، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم ان کے مال میں گڑبڑ کرو اور کل پھر اللہ کے یہاں تمہیں ندامت اور شرمندگی اٹھانی پڑے اور اللہ کے یہاں تمہیں اس کا حساب چکانا پڑے۔ اس سے پہلے ہی اپنا جو ہے حساب وہ بے باک کر لینا اور اپنے آپ کو بالکل آخرت کے مواخذے سے اور آخرت کی پکڑ سے رہا کر لینا۔ للرجال، مردوں کے لیے، نصیب، حصہ ہے، مما، اس میں سے، ترکا، جو چھوڑا، الوالدان، ماں باپ نے، والاقربون، اور رشتہ داروں نے، وللنساء، اور عورتوں کے لیے، نصیب، حصہ ہے، مما، اس میں سے، ترکا، جو چھوڑا، الوالدان، ماں باپ نے، والدین نے، والاقربون، اور رشتہ داروں نے، مما، اس میں سے، قل، جو تھوڑا ہو، مما، اس میں سے، قل منہ، تھوڑا ہو اس میں، او کثر، یا زیادہ ہو، بہت ہو،
نصیباً یہ مقرر کیا ہوا حصہ ہے، نصیباً مفروضہ حصہ ہے مقرر کیا ہوا، یعنی مقرر کیا ہے اللہ نے اس حصے کو، آپ کو اس میں کوئی کمی بیشی اور کمی زیادتی کرنے کی نہ اجازت ہے اور نہ اس میں کوئی گنجائش ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا کلام سننے کی، پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔